بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 34 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم مفعول ما لم یسمی فاعلہ یعنی نائب فاعل کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول ما لم یسمی فاعلہ کل مفعول حذف فاعلہ وأقیم هو مقامہ وشرطہ ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل او یفعل، ولا يقع المفعول الثانی من باب علمت والثالث من باب اعلمت والمفعول له والمفعول معه كذلك۔ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ مرفوعات میں سے دوسرا مفعول ما لم یسمی فاعلہ ہے۔ کل مفعول، ہر وہ مفعول ہے، حذف فاعلہ واقیم هو مقامہ، جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور اسی کو اس کا قائم مقام بنایا گیا ہو۔ وشرطہ، اور شرط یہ ہے، ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل او یفعل، اس کا وزن فعل یا یفعل کی طرف منتقل ہو جائے۔ ولا یقع المفعول الثانی من باب علمت، باب علمت کا دوسرا مفعول و باب اعلمت کا تیسرا مفعول، والمفعول له والمفعول معه كذلك، اسی طرح مفعول له اور مفعول معه نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ آج کے درس کے اندر 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات مفعول ما لم یسمی فاعلہ کی تعریف ہے۔ دوسری بات ہوا ضمیر پر اعتراض اور اس کا جواب۔ تیسری بات مفعول کا نائب فاعل بننے کے لیے شرائط۔ اور چوتھی بات وہ اسما جو نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے مرفوعات کی دوسری قسم مفعول ما لم یسمی فاعلہ کو فاعل کے فوراً بعد ذکر کیا، اس لیے فاعل اور نائب فاعل میں اتصال ہے، بلکہ بعض حضرات نے نائب فاعل کو بھی فاعل ہی کہا ہے۔ چلتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ مفعول ما لم یسمی فاعلہ کا لغوی معنی اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، یعنی ایسے فاعل کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اصطلاحی معنی صاحب کتاب خود فرما رہے ہیں۔ مفعول ما لم یسمی فاعلہ کل مفعول حذف فاعلہ واقیم هو مقامہ، کہ مفعول ما لم یسمی فاعلہ ہر وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور خود اس کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہو، جیسے ہے کتب خالد الدرس۔ اب الدرس کو کتب کا نائب فاعل بنائیں گے کتب الدرس، اور جو فاعل خالد ہے اس کا اعراب اس کو دیا گیا۔ اب الدرس ایسا مفعول ہے جس کا فاعل مذکور نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا مفعول ما لم یسمی فاعلہ۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی فعل اور مفعول تو ہے نہیں جس کا فاعل نہ ہو، ورنہ تو یہ دہریوں کا عقیدہ بن جائے گا۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ آسمان و زمین اور ساری چیزیں خود بخود بنی ہوئی ہیں اور کائنات کا پورا نظام خود بخود چل رہا ہے۔
تو کتب الدرس الدرس کو فاعل کی جگہ لا کر اس کا قائم مقام اور نائب بنایا، اس لیے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، اور جو حکم اصل کا ہوتا ہے وہی اس کے نائب کا بھی ہوتا ہے۔ فاعل کا حکم یہ ہے کہ وہ مرفوع ہوگا، لہٰذا یہ بھی مرفوع ہوگا۔ جس طرح فاعل کے باقی احکامات ہیں، مذکر مؤنث میں، واحد تثنیہ جمع لانے میں، وہی احکامات نائب فاعل کے ہوں گے۔ اب وہ اقیم ہوا مقامہ ہو، جو مفعول ما لم یسمی فاعلہ کی تعریف میں صاحب کتاب ہوا لائے ہیں، اس پر ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے اقیمہ فعل مجہول ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ تب لائی جاتی ہے جب اس پر کسی اور چیز کا عطف ڈالنا مقصود ہو۔ جیسے قرآن پاک میں کیا آتا ہے، اسکن انت وزوجک الجنہ، تو یہاں انت اسکن کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی ضمیر منفصل سے تاکید لائی گئی ہے کیونکہ وزوجک کو اس پر عطف کیا گیا، لیکن یہاں تو عطف نہیں ہے، اقیمہ کے اندر ضمیر مستتر ہے، پھر بھی اس کی تاکید ضمیر منفصل کی شکل میں لائی گئی ہے، ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر ضمیر کے ساتھ اس طرح تاکید ہم نہ لاتے تو شبہ ہو سکتا تھا کہ اقیمہ فعل مجہول کا نائب فاعل مقامہ ہو ہے، کیونکہ یہ قریب ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ قریب کو چھوڑ کر بعید کی طرف ضمیر نہیں لوٹ سکتی، لیکن اس کے باوجود یہاں قریب کو چھوڑ کر بعید کی طرف ضمیر لوٹائی گئی ہے، اس لیے ہوا ضمیر لا کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہاں پر ہوا خلاف القیاس لایا گیا ہے، اسی طرح اقیمہ کا نائب فاعل بھی خلاف القیاس مفعول ہے، باوجود اس کے کہ وہ بعید بھی ہے۔ وَشَرْطُهُ أَن تَغَيَّرَ صِيغَةُ الْفِعْلِ إِلَىٰ فُعِلَ أَوْ يُفْعَلَ، یہاں صاحب کتاب مفعول کا نائب فاعل بننے کے لیے شرط کو ذکر کر رہے ہیں۔ بطور نمونہ کے ثلاثی مجرد کے ابواب کے افعال کے لیے ماضی مجہول اور مضارع مجہول کے اوزان بتائیں۔ مثلاً آپ نے کسی بھی اسم کو نائب فاعل بنانا ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے والا فعل اگر ماضی ہو تو اس کا فعلہ کے وزن پر ہونا، اور مضارع ہو تو اس کا یفعلو کے وزن پر ہونا ضروری ہے۔ گویا کہ صاحب کتاب نے صرف فعلہ اور یفعل ذکر کر کے ان کے وصف عام، یعنی فعلہ سے ہر باب کی ماضی مجہول اور یفعل سے ہر باب کی مضارع مجہول مراد لی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی بات کی طرف، وَلَا يَقَعُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي سے۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کون سے مفعول ایسے ہیں جو نائب فاعل نہیں بن سکتے یا جنہیں نائب فاعل نہیں بنایا جا سکتا۔ پہلا، باب علمتو، یعنی علمتو، ظننتو، حسبتو، زعمتو، خلتو، رأیتو، وجدتو، ان افعال کا دوسرا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ مثلاً علمت زیدن فاضلا میں علم فاضل زیدن نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ زید فاضل علمت کے داخل ہونے سے پہلے آپس میں مبتدا خبر تھے۔ اس صورت میں زید مسند الیہ اور فاضل مسند تھا، لیکن فاضل کو اگر نائب فاعل بنایا جائے تو یہ مسند الیہ بن جائے گا، تو ایک ہی اسم کا مسند اور مسند الیہ بننا لازم آ جائے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ دوسرا مفعول، والثالث من باب اعلمت، باب اعلمت یعنی علم، ارا، انبأ، اخبر، خبر، نبأ اور حدث کا مفعول ثالث بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا، اور وجہ وہی ہے جو ابھی پہلے ذکر کر دی۔ لہذا اعلم اللہ زیدن عمرا فاضلا میں اعلم
فاضل زیدن امرن نہیں کہا جا سکتا۔ تیسرا مفعول مفعول لہو ہے۔ مفعول لہو کے استعمال کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ لام کے ساتھ اور دوسرا بغیر لام کے۔ اگر مفعول لہو لام کے ساتھ ہو تو وہ فعل مجہول بن سکتا ہے، جیسے ضرب للتعذیب، لیکن اگر بغیر لام کے ہو تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ نائب فاعل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ ماقبل والے فعل کے لیے علت بنتی ہے، اور اس کی علت بننے پر اس کا منصوب ہونا دلالت کر رہا ہوتا ہے، لیکن نائب فاعل بنانے کی صورت میں یہ مرفوع ہوگا، اور مرفوع ہونے کی صورت میں اس کے مفعول لہو ہونے پر کوئی دلالت نہیں رہے گی، اور جب دلالت نہیں رہی تو گویا کہ وہ مفعول لہو ہے ہی نہیں، مفعول لہو نہیں رہا، لہذا زید ضرب تعذیبا سے زید ضرب تعذیب نہیں کہا جا سکتا۔ خلاصہ یہ کہ مفعول لہو اس لیے نائب فاعل نہیں بنایا جا سکتا، پھر وہ مفعول لہو نہیں رہے گا۔ چوتھا مفعول معہ ہے۔ مفعول معہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ نائب فاعل بناتے وقت یا تو ہم واو کو ذکر کریں گے یا نہیں۔ اگر کریں گے تو نائب فاعل اپنے فعل کے ساتھ اتصال چاہتا ہے، اور اس صورت میں اتصال نہیں رہے گا، ضرب والخشبہ تو نہیں کہہ سکتے، اور اگر واو کو ذکر نہیں کرتے تو وہ مفعول معہ نہیں رہے گا۔ لہذا اس خرابی سے بچنے کے لیے یہ قاعدہ بتا دیا کہ مفعول معہ سرے سے نائب فاعل بن ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر صاحب کتاب رحمہ اللہ نے کذالک کہہ کر اتنی عبارت لمبی کیوں کر دی؟ حالانکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں صاحب کافی اختصار کے در پہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اگر صاحب کتاب اگر ایسا نہ کرتے تو شبہ ہو سکتا تھا کہ ان چاروں کے نائب فاعل نہ بننے کی علت ایک ہی ہوگی، لیکن کذالک لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے دو یعنی باب علمت کے مفعول ثانی اور باب عالمت کے مفعول ثالث کا نائب فاعل نہ بننا قوی بھی ہے اور ان کی علت بھی مشترک ہے، اور اخیرین یعنی مفعول لہو اور مفعول معہ کا نائب فاعل نہ بننا اولین کی بنسبت کچھ کمزور بھی ہے، اور نہ بننے کی علتیں بھی کچھ اور ہے، اسباب کچھ اور ہیں۔ یہاں تک تو آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ نائب فاعل کی تعیین کیسے ہو سکتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔